میں امداد سمرو سندھ سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ وہاں سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنے کے لیے ایک بار پھر انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایک اور جماعت کو کھڑا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وقت دیا گیا اکتوبر تک اگر سب ٹھیک ہو گیا تو اوکے، ورنہ پھر نئی جماعت کھڑی کر دی جائے گی اور سب فارغ۔ بات ہو رہی ہے 39 سالہ متحدہ قومی موومنٹ کی، جو اپنے قیام سے لے کے اب تک 4 بار ٹوٹ چکی ہوئی ہے، اور اب متحدہ قومی موومنٹ جس کو زبردستی ضم کروایا گیا تھا مختلف حصوں کو، MQM پاکستان، PSP، فاروق ستار گروپ، بہادر آباد گروپ، ان کو آپس میں ضم کروایا گیا تھا 2024 کے انتخابات سے پہلے، تاکہ کراچی پر جو زور تھا PTI کا وہ توڑا جا سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ آپس میں ضم تو ہو گئے لیکن ان کے اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ پھر بلدیاتی انتخابات میں ان کے ساتھ جو اس سے پہلے ہوا وہ بھی ان اختلافات کی وجہ سے تھا۔ اب جناب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر اس وقت جتنے بھی گروپس ہیں سوائے متحدہ لندن کے، دیگر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھیں، فیصلہ کریں، ایک قیادت چنیں اور وہ والا ڈسپلن واپس لے کر آئیں جو الطاف حسین کے ہوتے ہوئے جماعت میں تھا۔ ڈسپلن، باقی چیزیں نہیں، بندوق نہیں، ڈسپلن واپس لے آئیں۔ اب اس کے لیے کوششیں تو ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کچھ خاموش لوگ، خاموش کارکن، کوئی پرانے لوگ وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں، مگر معاملہ میں نہ مانوں والا ہے، کیونکہ گروپس زیادہ ہیں۔ 2 بڑے دھڑے جو ہیں MQM کے اندر، جنہوں نے تو اب پبلک میں آ کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دی ہوئی ہے، تمہارے باپ کی پارٹی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے متھے مار دیا گیا ہے، یعنی مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی۔ معاملہ ہے MQM کی چیئرمین شپ کا۔ اب وہ کہیں پیچھے چلا گیا، اب ان کو پیچھے سے ہانکنے والوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ اگر ایک جگہ بیٹھ سکتے ہو، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ سکتے ہو اور اپنے اختلافات اندر بیٹھ کر حل کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر مہاجر نعرے کے ساتھ، الطاف حسین کے اسی نعرے کے ساتھ کوئی اور لیڈرشپ بن جائے گی۔ اگر الطاف حسین بن سکتے ہیں تو کوئی اور بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ان کو دیا گیا تھریٹ۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اصل میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ساری کوششوں کی وجہ جو ہے آنے والے بلدیاتی انتخابات جو جون 2027 میں ہوں گے، اور پھر پیپلز پارٹی جو مسلسل 18 سال سے وہاں پر حکومت میں ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح کراچی میں اپنی مزید پینیٹریشن بڑھائے۔ میئر کراچی تو لے لیا، کچھ سیٹیں پہلے سے بڑھا دی، لیکن پیپلز پارٹی اب مزید کوشش کرے گی کہ اور سیٹیں اور نشستیں بڑھائیں۔ حالانکہ کراچی شہر کے حوالے سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہوتی ہے، کارکردگی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، بلکہ اچھی نہیں ہے اتنی تو کیا۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن پولیٹیکلی پیپلز پارٹی وہاں پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو پردے کے پیچھے بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر MQM کے یہ سارے لوگ آپس میں متحد نہیں ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا وہاں پر توڑ PTI ہی ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ جماعت اسلامی بھی وہاں پر فارغ ہو چکی ہوئی ہے، اس کا بھی اس طرح ووٹ بینک نہیں ہے۔ وہ ریزن کیا ہے جماعت اسلامی اور MQM کا جو معاملات ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے جناب آپ دیکھیں اس وقت MQM حقیقی، عامر احمد خان، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، یہ گروپ ہے۔ اچھا، اب یہ گروپ جو ہیں، اور ایک MQM لندن بھی ہے، ظاہر ہے جس کا اس وقت پاکستان کی سیاست میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ اب ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھانے کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی عامر احمد خان اور آفاق احمد جو ہیں، خاص طور پر آفاق احمد، وہ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، ان کا ڈسپلن ہے، یہ آپس میں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے۔ کل پرسوں میں سن رہا تھا فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوئے تھے وسیم بادامی کے پروگرام میں، انہوں نے مصطفیٰ کمال پر بھی تنقید کی، خالد مقبول صدیقی پر تنقید کی، اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ بند کمروں میں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ جو انتخابات کے بارے میں، پارٹی چیئرمین کے انتخابات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو مصطفیٰ کمال غلط کہہ رہے ہیں۔ بہرحال مطلب ان کے اختلافات بہت حد تک آگے بڑھ گئے۔ ان ساری چیزوں کو
جب میں نے یہاں بیٹھ کر کراچی سے کچھ معلومات لیں کہ چل کیا رہا ہے تو پتہ چلا کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ اب سیدھے ہو جائیں ورنہ پھر ہم کوئی اور بندوبست کر لیں گے. الطاف حسین بھی تو تھا نا, اب کدھر ہے وہ؟ یہ کہا گیا کہ جب ہم نے ہاتھ اٹھایا الطاف حسین سے تو وہ الطاف حسین جو اشاروں سے پورا کا پورا شہر بند کروا دیتا تھا, آگے لگوا دیتا تھا, لاشیں گروا دیتا تھا, وہ کدھر ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ہماری مجبوری ہے تو ہم پیدا کر لیں گے کچھ نہ کچھ. اکتوبر میں جو ڈیو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین شپ کے انتخابات, اس میں اگر کوئی یہ ایک سب کے لیے قابل قبول چہرہ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ پھر انجینئر جو ہے کوئی اور لیڈر جو ہے مہاجر قومیت کے نعرے پر وہ سامنے لے کر آ جائے گا. تو اب میں آتا ہوں ذرا ایم کیو ایم کی تاریخ پر. میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنے عرصے میں اتنے گروپس میں تقسیم ہوئی. ایم کیو ایم کا جو وجود تھا وہ کراچی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی بشرا, وہ ایک بس کے نیچے بیچاری کچل دی گئی تھی. اس کے بعد وہاں پر فسادات شروع ہوئے کیونکہ ڈرائیور پشتون تھے, لڑکی اردو اسپیکنگ تھی. تو اس کے بعد ایک الطاف حسین نے اور انہوں نے مل کے 1978 میں APMSO کا اعلان کیا, ایک آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. اچھا, اب اس میں ایک اور نام تھے جو آج کل ان کا کوئی نام نہیں لیتا, وہ تھے عظیم طارق, چیئرمین عظیم احمد طارق صاحب. اور یہ عظیم احمد طارق صاحب جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے 1 مئی 1993 کو فیڈرل بی ایریا کے علاقے میں اپنی گھر کے باہر. اور مصطفیٰ کمال کے انٹرویوز ہیں, بعد میں کافی ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ الطاف حسین سے اختلافات تھے تو الطاف حسین نے ان کو قتل کروا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھائی کا غدار نہ بنے. کراچی حیدرآباد کی ہم نے دیکھا ہے دیواروں پر وال چاکنگ, جو بھائی کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. اور وہ عظیم احمد طارق صاحب کے مرڈر کے بعد اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی. اچھا جی, اب یہ عظیم احمد طارق صاحب کا جب قتل ہوتا ہے 18 مارچ 1984 کو, یہ ایک تو APMSO کا ہوا نا, میں نے بتایا کہ 1978 کو, پھر 18 مارچ 1984 کو APMSO کو مہاجر قومی موومنٹ میں بدلا گیا. اور پھر 1992 میں ایم کیو ایم حقیقی قائم ہوئی اور آپریشن کلین اپ شروع ہوا الطاف حسین کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف. اس میں پھر آفاق احمد, عامر احمد خان اور یہ ان سے الگ ہو گئے. اچھا, پھر 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال جو میئرشپ سے ہٹنے کے بعد باہر چلے گئے, پتہ چلا کہ انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, تو وہ پاکستان سے سارا کچھ کراچی سے وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. پھر ان کو لایا گیا الطاف حسین کا زور توڑنے کے لیے. پاک سرزمین پارٹی بنائی گئی, لیکن پاک سرزمین پارٹی کوئی بوٹا نہ بال سکی, ہم سندھی میں کہتے بوٹو نہ بارے سکی, کچھ نہ کر سکی. بس مصطفیٰ کمال کی گھنٹوں پریس کانفرنسز لائیو ٹی وی پر دکھائی جاتی تھی, اور اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ یہ انجینئروں نے بنائی ہے, کھڑی کی ہے پراپر, لیکن کھڑی نہیں ہو سکی. عمارت بنیاد ہی نہیں تھی تو کہاں کھڑی ہو سکتی تھی. ظاہر الطاف حسین جہاں تھے تو پھر یہ کیسے. اور پھر الطاف حسین کو کہتے رہے جی یہ راک ایجنٹ ہیں, انہوں نے ہماری نسلیں خراب کر دی ہیں, انہوں نے ہمارے پڑھے لکھے خاندانوں کے بچوں کو بندوقیں تھما دی ہیں, کنکٹا بنا دیا, لنگڑا بنا دیا, یہ کر دیا. مصطفیٰ کمال کی جس میں روئے بھی تھے. اچھا جی, DSP بنی 22 اگست 2016 کو الطاف حسین کی بدنام زمانہ تقریر, جس میں انہوں نے پاک فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف بہت زیادہ غلیظ زبان استعمال کی تھی. پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انف از انف, دہشت گردی برداشت کر لی, فوجی افسروں کو اٹھا کے وہ جو استری کے ساتھ ان کو داغنا, گرم استریوں کے ساتھ ان کے جسموں پر ٹارچر کرنا, انسانوں کے جسموں پر ڈرل کرنا, لوگوں کو مار کے, خواتین کو مار کے ان کی چھاتیوں پر ایم کیو ایم کے ٹھپے لگانا, حق پرست کے, یہ سارا برداشت. لیکن یہ نہیں برداشت کہ فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو. انف از انف ہو گیا, اور الطاف حسین کے خلاف کارروائی ایم کیو ایم کے خلاف شروع ہو گئی. اور پھر کہا گیا فاروق ستار کو اور خالد مقبول صدیقی کو اور دیگر کو کہ جی آپ علیحدگی کر لیں. پھر
ایم کیو ایم پاکستان کا وجود عمل میں آتا ہے 23 اگست 2016 کو. فاروق ستار صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور فاروق ستار صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کے بعد، اور یہ پریس کانفرنس تب ہوتی ہے جب ٹھاکر اٹھا لیتے ہیں فاروق ستار صاحب کو. وہ ٹھاکر بڑی مونچھوں والے، تو وہ جب اٹھا لیتے، رینجرز کے افسر تھے، تو اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے. الطاف حسین سے قطع تعلق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ایم کیو ایم پاکستان ہیں. تو ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان. پہلے میں دوبارہ واپس آتا ہوں، مہاجر قومی موومنٹ حقیقی، پھر اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ بدل جاتی ہے، لیکن مہاجر قومی موومنٹ حقیقی، پاک سرزمین پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن، یہ اتنے گروپس میں تقسیم ہو چکی اور پھر وہ ان کو دوبارہ متحد کیا گیا. یہ ایک مختصر تاریخ ہے ایم کیو ایم کی. اب ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جی یہ سب کچھ کرنے کی انجینئروں کو، اور جو نیا لیڈر ہوگا اس کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے کہ وہی منجن بیچنا ہے جو الطاف حسین نے بیچا تھا، اسی نعرے کے تحت آگے بڑھنا ہے. لیکن اب سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا کراچی کے آج کے حالات، کراچی کی بدلی ہوئی ڈیموگرافی، کراچی کے بدلے ہوئے سیاسی حالات میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ اس نعرے کے تحت کوئی بھی لیڈر پیدا کیا جا سکے؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو مہاجر یا اردو اسپیکنگ جو ہے، ہم تو کسی کو مہاجر نہیں سمجھتے. مہاجر وہ ہوتا ہے جس کا دھرتی پر حق نہیں ہوتا، وہ مہاجر ہوتا ہے، پناہ گیر ہوتا ہے. جن کا دھرتی پر حق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہلاتے. اگر آپ مہاجر کہلاتے تو آپ اپنی دھرتی پر، اپنے وطن پر سے حق، اپنا اختیار وتھڈرا کر رہے ہوتے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی اردو اسپیکر ہیں جن کو ایم کیو ایم والے مہاجر کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی طرح پاکستانی ہیں، اسی طرح سندھ کے وارث ہیں جس طرح کے ہم ہیں. پنجاب میں بھی مہاجرین آئے تھے، وہ یہاں پر شناخت کی حد تک تو یہ ضرور ہوتا تھا کہ جی یہ مہاجر راجپوت ہے، مہاجر آرائی ہے، یہ ضرور ہوتا تھا. لیکن یہاں پر پولیٹیکل بنیادوں پہ تقسیم نہیں کیا گیا تھا. وہاں پر سیاسی بنیادوں پر لیاقت علی خان نے، اور اس کے بعد اس کو باضابطہ ایک پیٹرنائز کر کے تقسیم کیا گیا. یہاں آنے والوں نے پنجابی بولنا شروع کی، ان کو کوئی آر نہیں تھا. سندھ میں بسنے والے پنجابی سندھی بولتے ہیں، پشتون سندھی بولتے ہیں. یہ جو کمیونٹی ہے جن کے، ان کو جان بوجھ کے دور رکھنے کے لیے تاکہ وہ جیلن نہ ہو سکے اس سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن اس طرح نہ ہو، تو وہاں جان بوجھ کر ان کو دور رکھا گیا سندھی زبان سے یا دیگر جو زبانیں ان سے. ایک پراپر آرگنائز وہ تھا نا. تو وہ ایک اور دور تھا 80s میں. اب جو دور ہے، شروع تو 47 میں ہوا نا، لیکن اس کے بعد بھی ایک الگ سے سارا دنیا آباد کرنے کی کوشش کی گئی. تب ڈیموگرافک کراچی کی کچھ اور تھی، اب ظاہر ہے کچھ اور ہے. اور جو اردو آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس وقت، کیونکہ یہ خوف دلا کر کہ آپ کو سندھی کھا جائیں گے، آپ کو پنجابی کھا جائیں گے، آپ کو پشتون کھا جائیں گے، تو لہٰذا آپ آئیں الطاف حسین کے ساتھ ملیں. دیکھیں ہماری بچی کچلی گئی ہے، ایک پٹھان نے ہماری بچی کچل دی ہے، یہی خوف دلایا گیا تھا نا. تو اب وہ خوف اس طرح نہیں رہا. حقوق کی بات، محرومی کی بات، اور آپ کو ختم کر دیں گے، آپ کو نکال دیں گے، وہ اس میں فرق ہے. مطلب کراچی میں جو سہولتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. اس کے لیے اتنا ہی سندھی اس کو بھگتتا ہے، اتنا ہی پٹھان اس کو بھگتتا ہے، اتنا ہی کراچی کے مسائل کو پنجابی بھگتتا ہے جو وہاں آباد ہے، اتنا ہی سرائکی بھگتتا ہے، اتنا ہی ہزارہ وال بھگتتا ہے، اتنا ہی گلگت بلتستان والے بھگتتے ہیں. تو یہ تو سب، اتنا ہی بلوچ بھگتتے ہیں. تو یہ سب کا المیہ ہے، سب کے لیے مسئلہ ہے. لیکن یہ جو پیٹرنائزڈ قسم کی جو سیاست تھی، کمیونل سیاست، یا اس کو برادری اپنا اس کی نسل پرستی کی سیاست، وہ سیاست جو ہے اس کے لیے اب گنجائش ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے اس وقت.
تو ایم کیو ایم والے آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی ایک لیڈر چنتے بھی ہیں تو بھی یہ سب زیرو ہوں گے، چند سیٹیں لیں گے نا، 0+0+0+0 ہوگا. اور اگر کسی اور کو کھڑا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس بار وہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا، لیکن بہرحال سوچا ضرور جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.